والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. 1445 ہجری کا عشرہ ماہ اذا اور مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد، اور آج آپ حضرات چھٹی تقریر سماعت فرما رہے ہیں. وسائل معرفت ہمارا عنوان ہے اور ہم وسائل معرفت کے ذریعے مسائل معرفت پر بھی بات کر رہے ہیں اور ان کے حل پر بھی بات کر رہے ہیں. یقیناً یہ اللہ کا کچھ بندوں پر بڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے کچھ بندے ایسے خلق کیے کہ جو صفات میں اس جیسے لگنے کے باوجود اللہ اللہ رہتا ہے اور بندہ بندہ رہتا ہے. اس نے اپنے صفات کے آئینے تخلیق کیے اور اس پوری کائنات کو اس نے اپنی معرفت کے لیے خلق کیا. اس لیے اس نے اول مخلوق کو مخاطب کیا اور جو اب تک نہ بولا تھا وہ پہلی مرتبہ مصطفیٰ سے بولا. جو گفتگو نہیں کر رہا تھا، جو اکیلا تھا، جو تنہا تھا، جو منفرد تھا، جو ایسا مفرد تھا کہ اس کے ساتھ کسی دوئی کا تصور بھی نہیں تھا، اکیلا تھا، بات نہیں کرتا تھا، کوئی تھا ہی نہیں سننے والا تو بات کس سے کرے، اور اسے کوئی پریشانی بھی نہیں تھی کہ کوئی بات سننے والا نہیں ہے. وہ اللہ اپنی تنہائی سے گھبرانے والا نہیں تھا، وہ اپنی تنہائی سے الجھنے والا نہیں تھا. اس وقت وہ اپنے لیے کافی تھا. اس وقت اللہ کافی تھا، اپنے لیے کافی تھا، اسے کسی کی ضرورت نہیں تھی. اس کو معلوم تھا کہ میرے صفات کیا ہیں، میرے صفات کیا ہیں. یعنی معصوم سے پوچھا گیا کہ جب اس نے مخلوق خلق کی اپنی معرفت کے لیے تو اس سے پہلے جب وہ تنہا تھا، جب وہ اکیلا تھا، تو کیا وہ اپنے کو پہچانتا تھا؟
اے میرے ساتھ سارے کے سارے، کیا وہ اس وقت اپنے کو پہچانتا تھا جب کوئی بھی نہیں تھا اسے پہچاننے والا؟ کیا وہ اپنے نفس کا عارف تھا؟ کیا وہ جانتا تھا کہ اس کی ذات کیا ہے، اس کے صفات کیا ہیں؟ تو معصوم نے کہا ہاں، وہ اپنے آپ کو پہچانتا تھا، اس کو اپنی معرفت تھی، وہ اپنی معرفت رکھتا تھا۔ تو اب میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ جو اپنے کو پہچانتا ہے اسے اپنی معرفت ہے، تو چونکہ اللہ اکبر ہے، اللہ اعلیٰ ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کی اپنی معرفت بھی اعلیٰ ہوگی، عظیم ہوگی، اکبر ہوگی، سب سے بڑی ہوگی۔ اللہ یعنی میں ایک بات مثالاً آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ جتنا آپ خود اپنے کو پہچانتے ہیں دوسرا نہیں پہچان سکتا۔ انسان خود جتنا اپنا نفس کا عارف ہوتا ہے اتنا کوئی دوسرا اسے نہیں پہچان پاتا۔ یعنی اللہ اپنے آپ کو بالکل ویسے ہی جانتا تھا، پہچانتا تھا جیسا وہ ہے۔ یعنی وہ رحمان ہے تو کیسا ہے اللہ کو معلوم ہے، وہ رحیم ہے تو کیسا ہے اللہ کو معلوم ہے، وہ کریم ہے تو کیسا ہے اللہ کو معلوم ہے، وہ رازق ہے تو کیسا ہے وہ خود جانتا ہے، وہ خالق ہے تو کیسا ہے وہ خود جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں لامحدود ہوں، یعنی اپنی ہر صفت کا عارف ہے، خود وہ عارف اپنی نفس کا ہے۔ تو میرے عزیزو، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اتنی بڑی معرفت کے ہوتے ہوئے اگر کسی کم معرفت کو خلق کر دے تو اس کا مقصد تخلیق عبث ہو جائے گا۔ لہذا جسے پہلی مرتبہ جملہ محفوظ کیجیے گا، لہذا جسے اول مخلوق بنا کر خلق کر رہا ہے، جسے اس نے محمد کا نام دیا، تو اب میں یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اول مخلوق محمد کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی خدا کو ویسا ہی پہچانے جیسا خود خدا اپنے کو پہچانتا ہے۔ واجب ہے یہ بات کہ وہ بھی اللہ کو ویسے ہی پہچانے جیسے اللہ خود اپنے کو پہچانتا ہے۔ اس لیے کہہ دیا کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت لک ان اعرف وخلقتک یا محمد، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میرے دل میں چاہ پیدا ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو اس کے لیے اے محمد میں نے تم کو خلق کیا۔ محمد خلق ہوا، اول مخلوق خلق ہوئی تاکہ اللہ کو پہچانا جائے اور جیسا وہ ہے ویسا اسے پہچانا جائے۔ تو اب میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ ایک معرفت اللہ کی ہے اور ایک معرفت مصطفیٰ کی ہے۔ یقیناً اب یہ جملہ بڑا دقیق کہنے جا رہا ہوں اور میں آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ مولانا مظاہر نقوی صاحب کی تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ بھائی اللہ ہے، اللہ تھا، ٹھیک ہے، بڑا دقیق جملہ ہے، کاش کہ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ یہ جتنے نام ہیں، یہ جتنے نام ہیں، رحمان، رحیم، کریم، ستار، غفار، یہ سارے اللہ کے 99 نام، یہ سب لغت عرب کے حروف سے مل کر بنے اور لغت عرب حادث ہے، لغت عرب قدیم نہیں ہے۔ چلیے چھوڑ دیتا ہوں بات۔ حادث اور قدیم کی بحث آپ کے سامنے میں عرض کر چکا ہوں کہ حدوث و قدم کیا ہوتا ہے۔ قدیم ہے اللہ اور کوئی قدیم نہیں، اور جتنی بھی مخلوق اس کے بعد ہے وہ سب حادث ہے۔ حادث اور قدیم میں فرق یہی ہوتا ہے کہ حادث مخلوق ہے اور قدیم خالق ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب یہ جتنے الفاظ ہیں یہ سب عربی حروف سے مل کر بنے ہیں اور عربی زبان حادث ہے، وہ قدیم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مادی طور پر لکھی جاتی ہے۔ جہاں مادی طور پر کوئی چیز نظر آ جائے وہ حادث ہوا کرتی ہے، قدیم نہیں ہوا کرتی۔ تو اس لیے اب جملہ سنیے گا، اس لیے اللہ جب تھا اور کوئی نہیں تھا تو اس کے صفات تو تھے لیکن صفات کا نام نہیں رکھا گیا تھا۔ سلامت رہے آپ۔ جس نے میری بات کو سمجھا، بڑی دقیق گفتگو تھی، پیچھے والوں کے ہاتھ بھی اٹھے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ گفتگو آپ تک پہنچی ہے۔ صفات تو تھے لیکن ان کا کوئی نام نہیں تھا، نام نہیں تھا۔ اب میں اس کی دلیل عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اس کو معلوم ہے کہ میرے اندر صفت رحم ہے لیکن ابھی اس کا نام نہیں رکھا گیا۔ اس کو معلوم ہے کہ میرے اندر صفت کرم ہے لیکن ابھی اس کا نام نہیں رکھا گیا۔ اس کو معلوم ہے کہ میرے اندر صفت ستاریت ہے لیکن ابھی اس کا نام نہیں رکھا گیا۔ یقیناً یہ ہو سکتا تھا کہ رحم کا نام کرم ہو جاتا۔ جیتے رہے، سلامت رہے۔ بڑی مشکل گفتگو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔
ہو سکتا ہے کہ رحم کا نام کرم ہو جاتا اور کرم رحم ہوتا، ضروری تو نہیں تھا نا کہ وہی نام ہوتے یہ جو رکھے گئے ہیں، یہ تو نام بعد میں آئے، لیکن صفت تو وہی رہے گی، صفت تو نہیں بدلے گی، اور صفت اس کی ذات کا حصہ ہے، صفت الگ نہیں ہے۔ معصوم نے کہا کہ اللہ کی ذات کو الگ، اور جس نے صفات کو الگ مانا اس نے دو خدا مانے، ایک ذات والا اور ایک صفت والا۔ اس کی ذات بھی صفت ہے اور صفت بھی ذات ہے، اس کی ذات کا ہی حصہ ہے، نام کوئی نہیں تھا۔ اب اس نے مخلوق کے خلق کرنے کا ارادہ کیا، اس کو نام کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ کوئی اسے پکارنے والا ہی نہیں تھا، نام پکارنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اب جب اس نے، معصوم نے ارشاد فرمایا، اصول کافی میں محمد ابن یعقوب کلینی علیہ الرحمہ نے اس روایت کو محفوظ کیا کہ جب اللہ نے مخلوق کے خلق کرنے کا ارادہ کیا تو اسے معلوم تھا کہ یہ مخلوق پریشان ہوگی، یہ مخلوق مصیبت کا شکار ہوگی، یہ مخلوق مشکل میں گرفتار ہوگی، تو اسے اپنی مشکل کشائی کے لیے کوئی چاہیے کہ جسے پکارے، تو اس نے مخلوق کے لیے اپنا جو سب سے پہلا نام رکھا وہ تھا علی العظیم۔ جو سب سے پہلا نام اس نے اپنے مخلوق کے لیے رکھا وہ تھا علی العظیم، علی العظیم عرض کر چکا۔ تو اب نام جو اس نے خود اپنا رکھا وہ تھا علی العظیم، یعنی پہلا نام، یعنی وہ چاہتا ہے کہ مخلوق اسے مشکل میں علی کہہ کر پکارے، یا علی مدد کہہ کر پکارے۔ توجہ فرما لی آپ نے؟ تو اب یہ جملے آگے بڑھے اور اول مخلوق خلق ہو گئے۔ فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تم کو خلق کیا۔ جب خلق کر دیا تو اب اپنی صفات کا تعارف مصطفیٰ سے سامنے پیش ہوا، اب اپنی صفات کا تعارف مصطفیٰ کے سامنے پیش کیا، اب بتایا کہ میں خالق بھی ہوں، میں رازق بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں۔ اب یہ صفات بغیر نام کے منتقل ہو رہی ہے۔ چلیے ہٹا دیتا ہوں معاملہ اگر آپ کو بہت مشکل لگ رہا ہے۔ یہ صفات بغیر نام کے منتقل ہو رہی ہے، کیسے منتقل ہوں گی ابھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ابھی وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں، میں ستار بھی ہوں، میں جبار بھی ہوں، میں غفار بھی ہوں، میں قہار بھی ہوں، میں مومن بھی ہوں، میں مہیمن بھی ہوں، میں متکبر بھی ہوں، میں ولی بھی ہوں، میں علی بھی ہوں، میں سلام بھی ہوں، میں قدوس بھی ہوں، میں سمیع بھی ہوں، میں بصیر بھی ہوں، میں لطیف بھی ہوں، میں خبیر بھی ہوں۔ بتانا چاہتا ہے ابھی صفت کا نام نہیں ہے، ابھی صفت کا کوئی نام نہیں ہے، تو کیسے مصطفیٰ کو بتایا کہ میں خالق ہوں؟ سلامت رہا۔ کیسے مصطفیٰ کو پہچنوایا کہ میں خالق ہوں؟ کیسے مصطفیٰ کو پہچنوایا کہ میں رازق ہوں؟ ابھی تو کوئی صفت کھلی ہی نہیں ہے، ابھی تو کوئی صفت آیا ہی نہیں ہوئی ہے، لیکن چاہتا ہے کہ مصطفیٰ اسے پہچانے کہ میں خالق ہوں، میں رازق ہوں۔ تو ایک ہماری بھی معرفت ہے، ہم بھی اللہ کو رازق جانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو خالق جانتے ہیں، لیکن ہم اللہ کو اس وقت رازق جانتے ہیں کہ جب ہم کسی کو رزق تقسیم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے رزق آتا ہوا دیکھا تو ہم نے کہا اللہ رازق ہے، جب ہم نے کسی مخلوق کو خلق ہوتے ہوئے دیکھا تو ہم نے کہا اللہ خالق ہے۔ تو کیا مصطفیٰ کو بھی ایسے ہی بتایا؟ نہیں، اگر مصطفیٰ کو بھی ایسے ہی بتاتا تو ہم اور مصطفیٰ ایک جیسے ہو جاتے، پھر تو میں بھی کہتا کہ مصطفیٰ ہم جیسا اور ہم مصطفیٰ جیسے۔ تو اب میرے عزیزوں، مصطفیٰ کو بتانا تھا کہ میں رزق دیتا ہوں، مصطفیٰ کو یہ بتانا تھا کہ میں خلق کرتا ہوں، مصطفیٰ کو یہ بتانا تھا کہ میں رحم کرتا ہوں، مصطفیٰ کو یہ جتانا تھا کہ میں کرم کرتا ہوں، اسے اپنی تمام صفات دکھانا تھی، اسے اپنی تمام صفات بتانا تھی۔ اس لیے اس نے ایسے نہیں بتایا مصطفیٰ کو کہ دیکھو میں ایسے خلق کرتا ہوں، میں خالق ہوں، میں ایسے رزق دیتا ہوں، میں رازق ہوں، میں ایسے رحم کرتا ہوں، میں رحیم ہوں، میں ایسے کرم کرتا ہوں، میں کریم ہوں۔ نہیں، بلکہ اس نے بلکہ اس نے مصطفیٰ کو رازق بنا کے بتایا کہ میں رزق ایسے دیتا ہوں، خالق بنا کے بتایا۔ اس نے یہ صفات مصطفیٰ میں منتقل کی، یہ صفات مصطفیٰ میں منتقل کی۔ صفتیں پہلے منتقل ہوئی، نام بعد میں رکھے گئے۔ تو اس لیے کا نام والا خدا الگ نہیں ماننا، اس کے نام اس کی ذات کا حصہ ہے، اس کی صفات اس کی ذات کا حصہ ہے۔ تو مصطفیٰ جانتے ہیں کہ خلق کیسے کیا جاتا ہے،
مصطفیٰ جانتے ہیں کہ رحم کیسے کیا جاتا ہے، رحم کیسے کیا جاتا ہے، مصطفیٰ جانتے ہیں۔ جملہ آ گیا تو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اللہ نے اپنے آپ کو رحیم تو کہا، اللہ اکبر، اللہ نے اپنے آپ کو رحیم تو کہا لیکن رحمت مصطفیٰ کو کہا۔ جیتے رہے، سلامت رہے۔ اپنے آپ کو رحیم کہا لیکن رحمت مصطفیٰ کو کہا، یعنی رحمت للعالمین، رحمت للعالمین ہے مصطفیٰ، عالمین کے لیے رحمت ہے مصطفیٰ، یعنی جہاں پر بھی کہیں رحم ہوگا وہ خزانہ مصطفیٰ سے لے کر ہوگا۔ بہت بڑا آپ کے حوالے کیا آپ نے، بڑے معمولی طریقے سے سنا اس کو۔ یعنی رحمت کا مطلب یہ ہے کہ رحمت کا خزانہ، اللہ نے رحمت کا خزانہ مصطفیٰ کو قرار دیا۔ اسی لیے کہا تھا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اب یہاں سے جملہ جوڑ لو کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس پر رسول رحم کرے گا اس پر میں رحم کروں گا۔ اب کہیں پر بھی کوئی رحم کر رہا ہے تو وہ خزانہ مصطفیٰ سے لے کر رہا ہے۔ مصطفیٰ خزانہ ہے رحمت کا، تو مصطفیٰ کو تمام صفات اللہ نے منتقل کی۔ اب چونکہ اسے اولین منزل پر محبوب قرار دیا، یعنی محبوب تو بہت بعد میں قرار دیا جاتا ہے، لیکن ایسا شاہکار تخلیق ہوا کہ تخلیق ہوتے ہی کہا تو میرا محبوب ہے، تو حسین ہے، تجھ جیسا میں نے کوئی خلق کیا ہی نہیں اور نہ کروں گا۔ جب محب کے سامنے محبوب آ گیا، بولتے رہے، جب عاشق کے سامنے معشوق آ گیا، جب خالق کے سامنے مخلوق آ گیا، جب مصور کے سامنے تصویر آ گئی، تو مصور نے ایسی تصویر بنائی کہ مصور کو خود اپنی تصویر پر پیار آ گیا، اپنی بنائی ہوئی معرفت کی گفتگو ہو رہی ہے۔ مصور کو خود اپنی تصویر پر پیار آ گیا، بنانے والے کو خود اپنے شاہکار پر پیار آ گیا، اور جب پیار آیا تو اس نے کہا تو میرا محبوب ہے، جو کچھ ہوگا تیری وجہ سے ہوگا، جو کچھ ہوگا تیرے سبب سے ہوگا، خلق کروں گا تو تیرے لیے، رزق دوں گا تو تیرے لیے، رحم کروں گا تو تیرے لیے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ جو میرا ہے وہ تیرا ہو جائے، جیتے رہیں سلامت رہیں، جو میرا ہے وہ تیرا ہو جائے، میں یہ چاہتا ہوں جو میرا ہے وہ تیرا ہو جائے۔ اے میرے حبیب، میں رحیم ہوں تجھے رحیم بنا رہا ہوں، میں کریم ہوں تجھے کریم بنا رہا ہوں، میں ستار ہوں تجھے ستار بنا رہا ہوں، میں غفار ہوں تجھے غفار بنا رہا ہوں، میں صبور ہوں تجھے صبور بنا رہا ہوں، میں شکور ہوں تجھے شکور بنا رہا ہوں، میں غفور ہوں تجھے غفور بنا رہا ہوں، میں مومن ہوں تجھے مومن بنا رہا ہوں، میں محیمن ہوں تجھے محیمن بنا رہا ہوں، میں متکبر ہوں تجھے بھی اجازت دوں گا کسی موقع پر کہ تو تکبر کر، میں سلام ہوں تجھے بھی سلام بنا رہا ہوں، میں مومن ہوں تجھے بھی مومن بنا رہا ہوں، میں قدوس ہوں تجھے بھی قدوس بنا رہا ہوں، میں سمیع ہوں تجھے بھی سمیع بنا رہا ہوں، میں بصیر ہوں تجھے بھی بصیر بنا رہا ہوں، میں لطیف ہوں تجھے بھی لطیف بنا رہا ہوں، میں خبیر ہوں تجھے بھی خبیر بنا رہا ہوں۔ سارے صفات پیغمبر کو دینے کے بعد اب رکی قدرت، کہا ایک صفت ہے جو اپنے پاس رکھوں گا اور وہ ہے لا شریکیت، لا شریک صرف میں رہوں گا، تیرا شریک کرنا پڑے گا، اس لیے نور کے دو حصے کیے، ایک کا نام محمد ایک کا نام علی۔ نور کے نور کے دو حصے کیے، ایک کا نام، ایک جز کا نام محمد، ایک جز کا نام علی، ایک جز محمد ایک علی۔ تو اب صفات کا اشتراک ہو گیا محمد و علی میں، اتنا مشکل جملہ نہیں تھا، صفات مشترک ہو گئی محمد و علی۔ اب جو صفت اللہ میں سوائے لا شریکیت کے، سوائے اس کی ذات کی لا شریکیت کے وہ محمد میں، اور جو محمد میں وہ علی، تو صفات مشترک ہو گئے۔ اب کہانی معلوم ہوئی، ایک اللہ ہے، ایک محمد ہے، ایک علی ہے۔ اب حقیقت معلوم ہوئی کہ یہ آیت تو بعد میں اتری لیکن یہ تین اس منصب پر ازل سے فائز ہیں، آیت بعد میں اتری لیکن یہ تین اس منصب پر ازل سے فائز ہیں۔ کون سی آیت؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین،
تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور جو دوران رکوع زکات دیتا ہے علی۔ آیت تو بعد میں اتری، لیکن معلوم ہوا یہ ولایت کا منصب ازلی ہے، یہ ولایت کا منصب ازلی ہے۔ اللہ ولی قدیم ہے، اس نے ولایت قدیم محمد کو بھی منتقل کی اور علی کو بھی، سوائے ایک صفت سے، باقی ساری صفتیں اپنے پاس رکھی۔ اب محمد کو اور علی کو ایک صفت مشترک دے کر، تمام صفات مشترک کر کے اب کہا آگے بڑھو، اور آگے بڑھو تو یہ نور منتقل ہوتا رہا، انبیاء کے اسلاف سے نور منتقل ہوتا رہا، یہ دونوں انوار ساتھ ساتھ منتقل ہوتے رہے۔ عبد المطلب تک آئے تو دو حصوں میں پھر تقسیم ہوئے، ایک عبداللہ میں آیا، ایک ابو طالب میں آیا، لیکن علی ہمیشہ سے رسول کے تابع رہے، رسول کے اطاعت گزار رہے۔ رسول نے علی کی پرورش کی، رسول اور علی جب اس دنیا میں آ گئے رسول، تو رسول کے 30 برس بعد علی آئے، اور علی کو رسول نے اپنی گود میں لے لیا، کہا میں علی کی پرورش کروں گا۔ یعنی آغوش رسالت میں، آغوش نبوت میں علی پروان چڑھے، آغوش وحی میں علی پروان چڑھے۔ پیغمبر علی کا کرتا بدلواتے، پیغمبر علی کے بال دھلاتے، پیغمبر اپنے منہ میں غذا چبا کے اس کو ملائم کرتے ہیں، پھر علی کے دہن میں دیتے ہیں۔ پیغمبر جب باہر نکلتے ہیں علی کو گود میں لے کر باہر نکلتے ہیں، علی کا بچپن ہے ابھی، علی کا شیر خاری کا زمانہ ہے، علی کو گود میں لے کر باہر نکلتے ہیں، علی کو اپنے کاندھے پر اٹھاتے ہیں، علی کو اپنے زانوں پر بٹھاتے ہیں، علی کو پیار کرتے ہیں، علی کے رخسار دھلاتے ہیں۔ یہ محبت بہت دیر تک قائم رہی، آخر وقت تک قائم رہی، اور علی نے یہ جملہ کہا کہ میں اپنے نبی کے ساتھ ایسے چلتا تھا ان کے اتباع میں کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ چلتا ہے، جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ چلتا ہے، قدم سے قدم ملا کر فصیل لفظ استعمال کیا کہ جیسے قدم سے قدم ملا کر اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ چلتا ہے، میں ویسے چلتا رہا۔ میں نے اتباع نبوت کیا، میں نے اطاعت نبوت کیا، اور پھر جب پہلی وحی اتری تو میں نے وحی کی آواز کو بھی سنا اور نبوت کی خوشبو کو بھی سونگا۔ اس طرح سلامت رہے آپ۔ میں نے وحی کی آواز کو بھی سنا اور نبوت کی خوشبو کو بھی سنا۔ میں جانتا ہوں کہ نبوت کی خوشبو کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ نبوت کی خوشبو کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ نبوت کی خوشبو کیا ہے۔ جو ایک رات بستر پر سویا اس نے بتایا کہ نبوت کی خوشبو کیا ہے۔ بہت سے لوگ تو بہت راتوں سوتے رہے، کبھی ہم نے سنا نہیں کہ نبوت کی کوئی خوشبو ہے۔ جو ایک رات سویا اس نے نبوت کی خوشبو کو محسوس کیا۔ غار حرا میں نبی کے ساتھ ہیں علی، علی کے ساتھ ہے نبی۔ پہلی وحی اتری، پیغمبر کے ساتھ علی نے بھی سنا۔ اب اطاعت رسول کی منزل ہے اور اتباع رسول کی منزل ہے، اور علی ہے، اور اب یہ زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اب حفاظت رسول ہے، اور اس طریقے سے حفاظت رسول ہے، کہانی نہیں بیان کر رہا، ایک سیرت ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے کہ 10 برس کا ہو گیا علی، 10 برس کے ہو گئے علی، اور اب دعوت ذوالعشیرہ آ گئی۔ پیغمبر نے اوپن آفر دیا، کاش یہ جملہ سمجھ لیتے، اوپن آفر، دعوت عام تھی، سب بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، اور بھی بہت سے ابو جہل جیسے تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے، اور سب کو پیغمبر نے دعوت دی کہ میں اللہ کا بنایا ہوا نبی ہوں، اور مجھے اللہ نے اس منصب نبوت و رسالت پر فائز کیا۔ تم میں سے جو کوئی میرا اس مشن، تم میں سے جو کوئی اس مشن میں میرا ساتھ دے گا وہ میرا وسیع ہوگا، میرا جانشین ہوگا، اور میرے علم کا وارث ہوگا۔ تو سب کو اوپن آفر تھی، اس وقت جو کھڑا ہو جاتا، ادھر سلامت رہے، اس وقت جو کھڑا ہو جاتا، لیکن کیا کروں کہ ایک ابو طالب کا بیٹا علی، یا رسول اللہ انا ناصر، میں ہوں آپ کا ناصر، میں ہوں آپ کا مددگار۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری مدد تھوڑی چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے۔ کہاں بیٹھے ہیں عزیزو؟ پیغمبر نے کہا تمہاری مدد
मदद थोड़ी अल्लाह की चाहिए। जैसे ही पैगंबर से कहा अली ने अना नासिरुका या रसूल अल्लाह, मैं हूँ आपका नासिर, तो पैगंबर ने 3 मरतबा कहा और तीनों मरतबा अली बुलंद हुआ। उसके बाद पैगंबर ने कहा यही अली मेरा वसी है। फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर किताब है बहुत बड़ी, और उसमें से ये जुमला आपके हवाले कर रहा हूं कि जैसे ही पैगंबर ने कहा कि कौन है मेरा जो इस मिशन में साथ देगा, जो इस मिशन में साथ देगा, तो उसने कहा अ प्रोफाउंड साइलेंस केम टू द होल असेंबली। उसने कहा पूरी मीटिंग में इंतहाई खामोशी छा गई, प्रोफाउंड साइलेंस, यानी महसूस होने वाली खामोशी के यानी सुई भी गिरे तो आवाज आ जाए, खामोशी छा गई। और उस खामोशी में अली बुलंद हुए, इधर है उनके हाथ बुलंद हो रहे हैं, उस खामोशी में अली बुलंद हुए। और फिर अली ने 3 मरतबा पैगंबर ने ऑफर किया, और तीनों दिन अली ने कहा कि मैं हूं आपका नासिर। तो कहा अली मेरे बाद मेरा वसी है, मेरा जानशीन है, मेरे इल्म का वारिस है, तुम सब इसकी इत्तिबा करो, तुम पर वाजिब है कि अली की इताअत करो। तो लोग हंसते हुए ये कहते हुए उठे, लो अबू तालिब, अब तुम पर तुम्हारे बेटे की इताअत वाजिब हो गई, अब तुम पर तुम्हारे बेटे की इताअत वाजिब हो गई। तो अबू तालिब को इस जुमले पर एतराज भी नहीं था। ऐसा पीछे वाले साहब ने अबू तालिब को इस जुमले पर एतराज भी नहीं था, इसलिए कि अबू तालिब आरिफ इमामत और रिसालत पहले से है, आरिफ इमामत और रिसालत पहले से है। तो अब अली हैं और पैगंबर की नुसरत है, अली है और पैगंबर की नुसरत है। चले नबी मक्के की गलियों में चले और तबलीग रिसालत करते हुए चले, तबलीग रिसालत करते हुए चले, लेकिन ऐसे नहीं चले। जब नबी जा रहा था तबलीग रिसालत के लिए, तो अल्लाह ने कहा ऐ नबी ऐसे ना जाना, हमसे मदद मांग कर जाना, हमसे मदद मांग कर जाना। अल्लाह के नबी ने हाथ उठाए, कहा परवरदिगार मैं तुझसे मदद मांगता हूँ। कहा नहीं ऐसे नहीं, जिन अल्फाज में हम कहें उन अल्फाज में मदद मांगना, अल्फाज भी हमारे होंगे तुम्हारे नहीं तो बाद में कोई एतराज कर दे कि ये तो नबी का लहजा है, रसूल का लहजा नहीं है, ये तो अल्लाह का लहजा नहीं है, अल्लाह ने नहीं कहा था, ये तो नबी का लहजा है, ये तो नबी के अल्फाज है। एक बार कहा नबी हाथ उठाओ और जो हम बताते जाएं तुम उसको दोहराते जाओ। नबी ने हाथ उठाए और अल्लाह ने कहा खोल, कहो। नबी ने कहा परवरदिगार मैं हाजिर हूँ, आवाज आई खोल। नबी ने उस लफ्ज खुल को भी महफूज करवाया, खुदा के लिए समझे, नबी ने उस लफ्ज़ कुल को भी महफूज करवा लिया। नबी ने कहा परवरदिगार बचा, तो आवाज आई कहो कुल, परवरदिगार हाजिर हो, क्या कहूँ, रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। इधर है, सलामत रहे आप, कैसे सुन रहे हैं। कहा कि हमसे ये दुआ करके जाना कि परवरदिगार मैं तेरे मिशन के लिए जा रहा हूँ, मेरे लिए अपनी तरफ से मददगारों का बादशाह भेज दे, मददगारों का बादशाह भेज दे। ये भी नहीं कहा, ये भी नहीं कहा कि मदद भेज दे, अल्लाह हू अकबर, ये नहीं कहा कि अपनी तरफ से मेरी मदद के लिए आ जा, ये नहीं कहा कि या अल्लाह मदद, ये नहीं कहा कि या अल्लाह उनसुरनी, या अल्लाह मेरी मदद कर, या अल्लाह। अल्लाह ही के अल्फाज है, अब कोई एतराज नहीं कर सकता, अल्लाह के अल्फाज है, अब इस पर कोई एतराज नहीं कर सकता। अल्लाह ने कहा और रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। मुझे जिधर भी दाखिल कर खैर से और सदाकत के साथ दाखिल कर, जहां से भी बाहर निकाल खैर और सदाकत के साथ बाहर निकाल, और मेरे लिए अपनी तरफ से मददगारों का सुल्तान भेज, मददगारों का बादशाह भेज। पैगंबर ने बता दिया कि जब भी मुश्किल पड़े तो अल्लाह से मदद नहीं मददगार मांगा जाता है, अल्लाह से मदद नहीं मददगार मांगा जाता है। तो अल्लाह ने मददगार जब भेजा तब रसूल निकले तबलीग रिसालत के। 10 बरस का अली हो गया और अब रसूल जाते थे और जाकर वापस आते थे तो देखा कि रसूल जख्मी होकर वापस आ रहे। अली ने कहा, बल्कि अबू तालिब ने कहा, या अली कल से तुम अपने भाई के साथ जाना,
اپنے باپ کے کہنے پر علی رسول کے ساتھ 10 برس کا علی رسول کے ساتھ چلے. وہاں سے مکے کے کافر بچوں کو تیار کرتے تھے کہ بچے رسول کو پتھر مارے تاکہ بڑوں پہ بات ہی نہ آئے کہ بھائی بچوں نے مارا ہے, بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں. تو بچوں سے دفاع کے لیے ایک بچے ہی کو بھیجا گیا. یہ ہے سیاست الہیہ, اس کو کہتے ہیں سیاست نبویہ, سیاست الہیہ. علی چلے پیغمبر کے ساتھ چلے اور بچوں نے پیغمبر کا جب گھیرا اور چاہ رہے تھے کہ پیغمبر کی طرف پتھر مارے تو علی آگے بڑھتے تھے. کسی کا ہاتھ توڑا, کسی کے پاؤں توڑے, کسی کے سر پہ مارا, کسی کے تماچے مارے, کئی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی, کئی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی. پیغمبر پیغام رسالت دیتے ہوئے بڑھ گئے, واپس آئے, گھر پہ آ گئے ابو طالب کے گھر پر. مکے کے کافر اپنے اپنے بچوں کو لے کر آئے اور ابو طالب سے کہا کہ تمہارے بچے نے ہمارے بچوں کو مارا ہے. تو ابو طالب نے جواب دیا بچوں کی لڑائی ہے. علی کا نام پڑ گیا قزیم. اس دن سے علی کا نام پڑ گیا قزیم, یعنی ہڈیاں توڑنے والا علی. علی سے بچ کے رہنا, جب چاہے ہڈیاں توڑ سکتا ہے, اس لیے کہ آج کا علی پردہ غیب میں ہے. آج کا علی پردہ غیب میں ہے. علی نصرت رسول میں آگے بڑھ گئے اور ایک لمحے کے لیے بھی علی نے نصرت رسول کا دامن چھوڑا نہیں. جہاں پر بھی ہیں ہمیشہ رسول کے ساتھ ہے. طائف کی گلیوں میں ہیں تو رسول کے ساتھ, رسول کے ساتھ نکلا ہمارا رسول, علی کے ساتھ نکلا. اب سن آگے بڑھتا جا رہا ہے اور گلیوں میں, طائف کی گلیوں میں اور دیگر علاقوں میں تبلیغ رسالت ہو رہی ہے. پیغمبر نکلے اور ابو لہب نے بہت سے لوگوں کو جمع کیا کہ آ رہا ہے عبداللہ کا بیٹا یتیم عبداللہ آ رہا ہے اور تبلیغ کے لیے آ رہا ہے, تیار رہنا. جب یہ آئے تو تالیاں پیٹنا, سیٹیاں مارنا, شور اتنا کرنا اس کی آواز سنائی نہ دے. نکلے ایک پہاڑ کے دامن سے گزر رہے تھے کہ اچانک, جس کو آپ اپنی زبان میں لینڈ سلائڈنگ کہتے ہیں, وہ شروع ہو گئی. پتھر گرنا شروع ہوئے. ابو لہب نے کہا چھوڑو, کوئی تالیاں نہیں بجاؤ, کوئی سیٹیاں نہیں. لو محمد کی اور علی کی موت آ گئی. اوپر سے پتھر گر رہے ہیں اور ان کے اوپر گریں گے اور یہ پتھروں کے نیچے دب کر مر جائیں گے. پتھر گر رہے تھے, سنیں گے آپ, یہ ہے اللہ کا معجزہ. اس کو کہتے ہیں محمد ولی اور علی ولی, اور وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ولی. پتھر گر رہے تھے اور گرتے ہوئے پتھروں سے آواز آ رہی تھی, السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا ولی اللہ. آواز آ رہی تھی. پتھر سلام کرتے ہوئے آ رہے تھے اور پتھر سلام کرتے ہوئے آئے تو محمد و علی کے اوپر سے, محمد و علی کے اوپر سے اچھلتے ہوئے 10 کافروں کے سر پر لگے. وہ 10 کے 10 وہیں گر کر مر گئے 10 کے 10. اب یہ پریشان ہو گئے, رونے لگے. کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہ روئے اس بات پر نہیں کہ ہمارے 10 مر گئے, روئے اس بات پر کہ اب محمد کہیں گے یہ میرا معجزہ ہے. اس کو کہتے ہیں ابو جہل, اس کو کہتے ہیں جہالت. کہا کہ یہ روئے اس بات پر کہ یہ اب محمد و علی کہیں گے ہمارا معجزہ ہے, یہ ہمارا معجزہ ہے. تو کہا کہ سنیں گے جملہ, روایت کا جملہ کیا ہے کہ پیغمبروں علی اور 10 کافر مرے ہوئے ہیں, 10 کافر مرے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ مر گئے ہیں اور اب محمد و علی کہیں گے یہ ہمارا معجزہ ہے. تو محمد و علی نے کہا یہ ہمارا معجزہ ہے, اور اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ ہمارا معجزہ ہے تو ابھی دکھاتے ہیں. کہ یا علی تمہیں بھی پتھر لگے انہوں نے مارے, مجھے بھی پتھر لگے انہوں نے مارے. کہاں یا علی تمہیں کتنے پتھر لگے, کتنے زخم لگے؟ کہا 4. کہا مجھے 6 زخم لگے. 6 اور 4 10 ہو گئے. کافر بھی 10 مرے ہیں. یا علی 4 مردے تم زندہ کرو, 6 مردے میں زندہ کرو. معجزات کے ساتھ تبلیغ رسالت ہو رہی ہے اور
علی قدر مشترک، صفات مشترک لیا ہوا علی پیغمبر کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور پیغمبر کے شانہ بشانہ ہے، یہاں تک کہ شب ہجرت آ گئی۔ شب ہجرت آئی تو پیغمبر نے کہا میری جگہ وہی سوئے جو مجھ جیسا ہو۔ اس دن معلوم ہوا کہ ملا کی زبان پر اب تالا لگ جانا چاہیے، اگر کوئی مصطفیٰ جیسا ہے وہ سوائے علی کے کوئی اور نہیں ہے۔ اگر کوئی مصطفیٰ جیسا ہے تو وہ صرف اور صرف علی ہے، صرف اور صرف علی ہے۔ تو علی کو بستر پر لٹا دیا۔ علی کا قد اتنا ہی تھا جتنا رسالت کا قد تھا۔ علی کا قد چھوٹا بتانے والا مورخ خود چھوٹا ہے۔ علی کا قد چھوٹا بتانے والا مورخ خود چھوٹا ہے۔ علی کا قد اتنا ہی تھا جتنا رسول کا قد تھا۔ جہاں رسول کا ماتھا آتا تھا، سر آتا تھا، وہاں علی کا سر آیا۔ جہاں رسول کی پاؤں آتے تھے، قدم آتے تھے، وہیں علی کا قدم آیا۔ چادر اوڑھنے کا انداز بھی وہی، کروٹیں لینے کا انداز بھی وہی، اتنی ہی سانسیں لی جتنی سانسیں رسول لے رہا تھا۔ ادھر سلامت رہے آپ، اتنی ہی سانسیں لی جتنی سانسیں رسول لے رہا تھا، اتنی ہی سانسیں جتنی سانسیں رسول لے رہا تھا، اور اسی انداز سے سوئے اس انداز سے رسول سو رہا تھا۔ اب کسی نے کہا کہ رسول تو چلے گئے، کسی نے آگے کافروں سے کہا کہ رسول تو چلے گئے۔ 40 کافروں گردن اٹھا کے دیوار کے نیچے سے جھانک کر دیکھا اور کہا، سنیں گے کیا کہا؟ 40 کے 40 نے کہا کیا بک رہا ہے، محمد چلے گئے، محمد نائم، محمد تو وہ سو رہے ہیں۔ پتہ نہیں کون ہے جو میرے ساتھ دے دے کہ محمد تو وہ سو رہے، یعنی 40 کافر رات بھر علی کو محمد سمجھتے رہے اور صحیح سمجھ رہے تھے۔ وہ محمد کے بستر پر محمد سو رہا تھا۔ شب بھر علی سوتے رہے رسول کے انداز میں، کافر سمجھتا رہا کہ رسول سو رہا ہے۔ ہمیں اس وقت اور زیادہ تصدیق ہو گئی، توجہ، ہمیں اس وقت اور زیادہ تصدیق ہو گئی جب ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا تھا کہ رسول کے پورے وجود سے نور پھوٹتا تھا، نور پھوٹتا تھا، نور پھوٹتا تھا۔ جب رسول گلی میں آتے تھے رات کو تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ رسول آنے والے ہیں، اس لیے کہ پوری گلی منور ہو جاتی تھی۔ رسول کا امامہ سر پر ہوتا تھا، رسول کی ابا دوش پر ہوتی تھی، رسول کی قبا بھر میں ہوتی تھی، رسول پٹکا پہنے ہوئے ہوتے تھے، رسول نالین پہنے ہوئے ہوتے تھے۔ نہ سر کا امامہ نور کو روک پاتا تھا، نہ دوش کی ابا نور کو روک پاتی تھی، نہ پاؤں کی نالین نور کو روک پاتی تھی۔ ہاں، اور پھر انہوں نے فرمایا ام المومنین نے کہ جب رسول بستر پہ چادر اوڑھ کر سو جاتے تھے تو چادر سے نور ساطع ہوتا تھا، چادر سے نور چھن چھن کر ساطع ہوتا تھا۔ کوئی غیر آ کے دیکھتا تھا تو سمجھ جاتا تھا کہ رسول سو رہے ہیں، اس لیے کہ چادر سے نور چھن چھن کر باہر آتا تھا۔ ارے اب تو مانو کہ کافروں نے بھی دیکھا کہ علی کے جسم سے چادر سے ویسا ہی نور ساطع ہو رہا تھا۔ چادر سے ویسا ہی نور ساطع ہو رہا تھا جیسے جس میں رسول سے نور ساطع ہوتا تھا، اسی طرح سوتے رہے۔ اور پھر علی جب بلند ہوئے ہیں، علی جب جاگے، علی اپنی مرضی سے جاگے، مرضی سے جاگے، چادر ہٹائی، کافروں نے دیکھا یہ محمد نہیں علی، دیواریں پھاند کر اندر آئے اور علی سے پوچھا محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے؟ علی نے کہا میرے حوالے کر کے گئے تھے کیا سن رہے ہیں آپ؟ کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ سنا ایک بار گلی کے مجاہدوں نے، گلی کے شیروں نے، اپنے گھر کے شیروں نے، اپنے گھر کے مجاہدوں نے تلوار نکالی اور کہا علی اگر تم نے نہیں بتایا کہ محمد کہاں ہے تو تمہیں قتل کر دیں گے، یہیں پر تمہاری لاش بچھا دیں گے۔ ایک بار علی نے آستین چڑھائی، علی نے سننا جملہ علی کا، علی نے آستین چڑھائی، کہا سنو اب تک تم جو بچے ہوئے ہو نا، وہ جس کی وجہ سے بچے ہوئے ہو وہ ہر مرتبہ میرا ہاتھ روک لیتا تھا، آج وہ ہے نہیں۔ نعرہ تکبیر،
तलवार भी अली पे जो भोका हो उम्र में उस शख्स की नमाज़े जनाजा। तो मुझे फरमाएं क्या नाम है बेटे आपका? तलहा। ये तलहा साहब हैं और ये मेरे पास आए हुए हैं और तकरीरें सुन रहे हैं मुसलसल, और हमारे खतीब अहले सुन्नत भी सामने तशरीफ फरमा है। तो ये चाहते हैं कि कलमे में एक जुमले का और इजाफा कर लें। कलमे में एक जुमले का और इजाफा कर लें ताकि इस्लाम से ईमान में दाखिल हो जाए। सब हमारे काबिल एहतराम शख्सियतें हैं, सारे मज़ाहिब काबिल एहतराम हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि कलमे में एक लफ्ज़ का और इजाफा हो जाए। तो मैं आपसे कहता हूँ आप खड़े हो जाइए और मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते जाइए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह वसीय्यु रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फस्ल। अब कहिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अमीरुल मुमिनीना अलीयन वलीयुल्लाह अलीयन हुज्जतुल्लाह व औलादहुल मासूमीन हुज्जतुल्लाह बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो फरमाई, क्या कहा अली ने? जो मुझे रोकता था आज वो है नहीं। सब समझ गए कि अली का जलाल जलाल इलाही है। किसी की हिम्मत नहीं हुई अली पर तलवार उठाने की। कोई है नहीं जो अली पर तलवार चला सके। अली के सामने से कोई आए और अली को मार के चला जाए, ये हो ही नहीं सकता। हमला हुआ तो पुश से ही हुआ, हमला हुआ तो पुश से हुआ। मालिक अशरफ ने यही पूछा था, मालिक अशरफ ने यही पूछा था, या अली मैंने देखा है कि जब भी कोई आपके सामने आता है वो बगैर मरे जाता नहीं है, जब भी कोई आपके मुकाबले पे आता है वो बगैर कटे जाता नहीं है। तो अली ने कहा सुनो मालिक अस्कर, मा लकीतु अहदुन इल्ला आननी नफ्सहु अला क़त्लिही। जब भी कोई मेरे सामने आता है उसके जिस्म का रुआं रुआं पुकार कर कहता है जा और अली की तलवार से कत्ल हो जा, जा और अली की तलवार से कत्ल हो जा, जा और अली की तलवार से कत्ल हो जा। तो कभी आना नहीं अली के मुकाबले, कभी आना नहीं अली के मुकाबले। तो अली है और पैगंबर की नुसरत है। शब हिजरत भी खत्म हो गई, आ गए मदीने में, आ गए। खत्म होने के बाद अली की सवाने हयात पढ़ना क्या 1 घंटे का काम है? 1400 बरस से तो अली की सवाने पढ़ी जा रही है, 1400 बरस से। ये है अली की इताअत। अब पैगंबर के दिल में एक ख्वाहिश है, मदीने आ गए, दिन पे दिन गुजर रहे, दिन पे दिन गुजर रहे। पैगंबर के दिल में एक ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश अल्लाह को मालूम है। अल्लाह ने कहा हमें मालूम है कि आपके दिल में क्या है, हमें मालूम है आपके दिल में क्या है। दिल में ये था कि हम बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते। पैगंबर चाहते थे कि मेरा किबला तब्दील हो जाए। पता नहीं जुमला समझे कि नहीं? पैगंबर चाहते थे हमारा किबला तब्दील हो जाए और काबा हमारा किबला बन जाए। पैगंबर की ख्वाहिश बहुत अरसे से थी। मेरा ख्याल है जब से कोई काबे में आया है तब से ख्वाहिश कि काबा किबला बन जाए, काबा किबला बन जाए। अल्लाह ने आवाज दी, कद नरा, हम जानते हैं जो आपके दिल में है, हम जानते हैं। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, आपकी ख्वाहिश और आपकी मर्जी के मुताबिक हम जल्द ही किबला तब्दील करने वाले हैं। सलामत रहे आप भाई। जब अली काबे में आ गए तो किबला तब्दील हुआ। जब अली नशो नुमा पाकर परवरिश पा गए और अली शबाब के आलम में आ गए, किबला तब्दील हो गया। किबले से अली को निस्बत है, इसलिए कि बैतुल्लाह में अली तशरीफ लाए, काबतुल्लाह में अली तशरीफ लाए। ये बात याद रखिएगा। अल्लाह ने कहा वलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, जो तुम चाह रहे हो, जो तुम्हारी मर्जी है, होगा वही। हम जल्द ही किबला तब्दील कर देंगे। और एक बार हुक्म हुआ, पैगंबर नमाज पढ़ रहे थे, रुकू में थे, रुकू में थे, अल्लाह की आवाज आई, शदर अल मस्जिदिल हराम, अपने रुख को मोड़ो काबे की तरफ, अपने रुख को मोड़ो काबे की तरफ। पैगंबर रुकू में थे, पैगंबर रुकू में मुड़े, किबला तब्दील हुआ।
قبلہ تبدیل ہوا، علی نے کیا کہا تھا کہ میں پیغمبر کا ویسے متبع رہا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ پیغمبر مڑے، علی بھی مڑے۔ یعنی علی کی نماز یہ تھی کہ دھیان تلاوت کا اللہ کی طرف ہے اور دھیان آنکھوں کا محمد کی طرف ہے۔ پیغمبر مڑے، علی بھی مڑے۔ پیغمبر نے نماز تمام کی، سننا جملہ علی کا، پیغمبر نے نماز تمام کی، لیکن پہلے جملہ تو سن جاؤ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تمہاری مرضی جو ہوگی ہم وہی کریں گے۔ یعنی پیغمبر اللہ کے حکم کا منتظر، اللہ پیغمبر کی مرضی کا منتظر، اور پیغمبر علی کی آمد کا منتظر۔ پیغمبر علی کی آمد کا منتظر، وہاں علی مڑے۔ اب جملہ علی کا سنیے گا، دل چاہ رہا تھا کہ پڑھتا چلا جاؤ، جملہ علی کا سنیے گا۔ علی نے اپنا رخ موڑ لیا، نماز ختم ہوئی، عجیب و غریب رفعت والا جملہ علی نے دیا، بڑے معرفت والا جملہ علی نے دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ رسول پر تو آیت اتری تھی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے رخ کو موڑ لیجئے مسجد حرام کی طرف، رسول پر تو آیت اتر رہی تھی، یہ تم کیوں موڑے؟ علی آپ کیوں موڑے؟ علی نے کہا میرا اصل قبلہ تو ہے ہی محمد، جہاں محمد مڑے گا وہی میں مڑوں گا۔ جہاں میرا نبی مڑے گا، جہاں میرا محبوب مڑے گا میں وہی مڑوں گا۔ میرا اصل قبلہ محمد ہے، میرا اصل کعبہ محمد ہے، تو اب جہاں جہاں محمد وہاں علی، جہاں جہاں محمد وہاں علی۔ اور علی کا اتباع رسول مشہور، اس گھر میں جو کوئی بھی ہے وہ اتباع رسول کی منزل پر ہے۔ ابھی بچپن ہے علی کا اور جھولے میں ہے علی۔ ماں نے کپڑے سے باندھا، سنی بھی بات، ماں نے کپڑے سے باندھی، علی نے انگڑائی لی، کپڑا پھٹ گیا۔ پھر ماں نے 2 کپڑوں سے باندھا، علی نے انگڑائی لی، دونوں کپڑے پھٹ گئے۔ پھر ماں نے 3 کپڑوں سے باندھا، علی نے انگڑائی لی، تینوں کپڑے پھٹ گئے۔ جب چوتھا کپڑا باندھنے آئے تو علی نے کہا یا اماں ہو اخلی اصبح، اماں مجھے ہاتھ کھلے ہی چھوڑ دیجیے، مجھے عبادت کرنا ہے۔ سلامت رہے، سلامت رہے، مجھے عبادت کرنا۔ اب علی جس نے بچپن میں 4 کپڑے پھاڑ دیے اور جس نے بچپن میں کلہ اشتر چیر دیا، تو ادھر کا علی بچپن ہی سے علی ہوتا، اس گھر کا علی جھولے ہی میں علی ہوتا، چاہے وہ علی ابن ابی طالب ہو، چاہے وہ علی اصغر، بچپن ہی سے علی ہوتا، اس گھر کا ہر فرد علی، ہر فرد علی۔ جب زین العابدین کو قید کر کے دربار شام میں لایا گیا تو یزید ملعون نے پوچھا یہ پوری کربلا یزید کے حکم سے ہوئی ہے؟ ایک ایک رپورٹر یزید کے پاس جا رہا تھا، ایک ایک رپورٹر جاتا تھا اور رپورٹ دیتا، چاہے جتنے بھی دن لگے۔ دیکھیے یزید کے دفاع کی بہت کوشش ہو رہی ہے، ہم یزید پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، یزید پہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یزید قاتل حسین تھا، قاتل حسین ہے اور قاتل حسین رہے گا۔ لاکھ بچانے کی کوشش کریں تو آپ پہلے اس بات کا اعلان کریں کہ آپ یزیدی ہیں۔ اگر یزید کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے تو پہلے آپ اپنے گھروں پہ لکھیں ہم یزیدی ہیں۔ یزید کو ایک ایک پل کی رپورٹ ہو رہی ہے، اتنی تیز قاصد جاتا تھا کہ میں آپ کو مسائل کا ایک جملہ بتاؤں کہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام 32 دن کی منزلیں تھی، 32 دن، 32 ڈیز، لیکن قافلے کو اتنا تیز دوڑایا گیا تھا کہ 16 دن میں پہنچایا گیا، 16 دن۔ تو جب اتنا بھرا ہوا قافلہ 16 دن میں پہنچ سکتا ہے تو ایک گھوڑا سوار کتنے دن میں پہنچتا ہوگا؟ چند دن میں پہنچ جاتا۔ ایک ایک پل کی رپورٹ آ رہی تھی، اور پھر یزید نے بیعت طلب کی تھی حسین بن علی سے، وہاں سے اپنا قاصد بھیجا تھا، اور عتبہ بن ولید جو گورنر تھا مدینے کا، اس کے پاس وہ خط آیا تھا
وہاں پر مروان ابن حکم بھی بیٹھا ہوا اور یہ سارے معاملات آپ کے پیش نگاہ ہیں. ایک ایک پل کی رپورٹ پہنچ رہی. یزید کے حکم سے فوجوں پر فوجیں آ رہی تھیں. شمر دستہ لے کر آ رہا تھا, سنان ابن انس بھی دستہ لے کر آ رہا تھا, خولی بھی دستہ لے کر آ رہا تھا. ساری رپورٹ. اور سب سے پہلا سر جو کٹ کے یزید کے دربار میں گیا ہے وہ مسلم ابن عقیل کا سر. جب یزید شامل نہیں تھا تو مسلم کا سر دربار یزید میں کیوں بھجوایا گیا؟ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم نے کربلا کی ابتدا کر دی. ایک ایک پل کی رپورٹ ہے اسے, ایک ایک پل کی رپورٹ. ختم ہو گئی بات. جس وقت یزید نے پوچھا دربار شام میں علی بن حسین کھڑے ہوئے ہیں, زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, علی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. شروع ہو گئے مسائل. ایک بار یزید نے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ کہا یہ حسین کا بیٹا علی. تو اس نے کہا اب دیکھیے سب خبر ہے نا اس کو, تبھی تو جملہ اس نے کہا علی کربلا میں قتل نہیں ہو گیا, علی کو کربلا میں قتل نہیں کر دیا گیا. کہا نہیں, وہ حسین کا ایک اور بیٹا تھا علی اکبر. اب زین العابدین نے کہا کہ میرے بابا کو حسین کو نام علی سے اتنی محبت تھی کہ اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا, اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا. اور پھر چھوٹا جو تھا اسے بھی علی اصغر کہہ کے پکارا, جو کربلا کا سب سے بڑا فاتح ہے, جو کربلا کا سب سے بڑا فاتح ہے. رباب کے دو ہی تحفے تھے حسین کے لیے. بی بی ام رباب کی دو کمائیاں تھی حسین کے لیے, ایک 3.5 برس کی بچی, ایک 6 مہینے کا بچہ. یہ دو قربانیاں رباب لے کر چلی ہیں. سلام ہو بی بی ام رباب پر. اور میں چاہوں گا کہ بی بی ام رباب کے ہی قصے پر, ان کے ہی واقعے پر, ان کے ہی مصائب پر میں مصائب کا اختتام کروں, اس لیے کہ آپ نے جیسے گریہ کیا ہے نا بی بی رباب پر, آپ یقین فرمائیں علی اصغر آپ سے خوش ہوں گے, جناب سکینہ آپ سے خوش ہوں گی. ام رباب کی بڑی قربانیاں ہیں, بیوی کی بڑی قربانیاں ہیں. 2 بچے بھی قربان کر دیے اور اپنا شوہر بھی قربان کر دیا. حسین بھی چلے گئے اور اپنی کھیتی بھی اجڑ گئی. تو بی بی رباب کو سلام کرتے رہنا, یہ تمہارا گریہ بی بی ام رباب تک پہنچ جائے گا. چلے جس وقت 28 رجب کو تو 18 دن کے ہیں کل علی اصغر. 18 دن میں فاطمہ صغرا سے ایسی محبت ہو گئی کہ معلوم ہوتا تھا جیسے 18 برس میں علی اکبر سے محبت ہوئی. ایسی محبت بھائی اور بہن میں ہو گئی. ختم ہو گئی تقریر. علی اصغر ہمیشہ صغرا کے سینے سے لگے رہتے تھے. صغرا علی اصغر کو پیار کرتی تھی. جب قافلہ چلا گیا 28 رجب کو گھر خالی ہو گیا, 40 حجروں میں تالے لگ گئے, 40 حجروں میں تالے لگ گئے. قافلہ جانے کے لیے تیار ہوا, ابھی تھوڑی دور آگے بڑھا تھا. عباس تلایا کر رہے تھے, چاروں طرف قافلے کے پھر رہے تھے. جب پشتے کاروان پر آئے تو دیکھا, کچھ دیکھا, دیکھ کر دوڑتے ہوئے آگے آئے اور کہا آقا حسین کچھ دیر کے لیے قافلے کو روک دی. کہا کیوں؟ کہا ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیے, فاطمہ صغرا بی بی ام سلمہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے آ رہی ہیں. اور سنو گے کیا کہہ رہی تھی؟ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہی تھی بابا کچھ دیر کو رک جاؤ, بابا بابا کچھ دیر رک جاؤ, محلن محلن یا ابھی, بابا میرے بابا کچھ دیر رک جاؤ. حسین نے قافلے کو رکوایا, قافلہ رکا, محفلیں بچھا دی گئی. کہا صغرا رخصت ہو گئی تھی بیٹا, کیوں آ گئی؟ کہا بابا جب کاروان گیا 40 حجرے خالی ہوئے, سارے حجروں پر نگاہ پڑی, میں صبر کرتی گئی, لیکن بابا جب دالان میں نگاہ پڑی تو مجھے علی اصغر کا جھولا یاد آ گیا. جب دالان پر نگاہ پڑی تو مجھے علی اصغر کا جھولا یاد آ گیا. بابا آخری بار علی اصغر کو گود میں لینا چاہتی ہوں. بابا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ علی اصغر کو آخری بار گود میں لے لوں؟ بی بی ام رباب کی عماری کو بٹھایا گیا, عماری کے چاروں طرف قناتیں لگائی گئیں, عماری کا پردہ ہٹا, صغرا آگے بڑھی. حسین نے رباب سے اصغر کو لیا, صغرا کی گود میں دیا. تصور کرنا تم میں سے بہت سے گھر ایسے ہوں گے کہ جن کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے اور جن کے یہاں نہیں ہیں, جنہوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے آج جھولا کو پکڑ کے, جھولے کو ہاتھ لگا کر بی بی ام رباب سے مانگنا. میں دعویٰ کرتا ہوں کہ تمہاری گودیاں بھر جائیں گی, تمہاری جھولیاں بھر جائیں گی. جن کے پاس اولاد نہیں ہے علی اصغر کے صدقے سے اولاد عطا ہو جائے. کہا بابا آخری بار دے دو. صغرا نے علی اصغر کو لیا, ہمت کر بچہ بہن کی گود میں آ گیا.
خود ہمک کر آیا، سغرا کے سینے سے لگ گیا، کبھی سغرا کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی سغرا کے سینے سے لپٹ جاتا ہے۔ سغرا نے ننھے ننھے رخسار پر پیار کیا، علی اصغر کے کانوں کو پیار کیا، علی اصغر کے گھنگریالے بالوں کو پیار کیا، علی اصغر کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو چوم رہی تھی، علی اصغر کے ننھے ننھے تلووں کو چوم رہی تھی۔ بہت دیر ہو گئی تو حسین نے کہا لاؤ سغرا علی اصغر کو دو، سفر بہت طویل ہے، بہت دور جانا ہے۔ حسین آگے بڑھے تو سغرا ایک بار علی اصغر کو لے کے پیچھے ہٹی، کہا بابا چھین کر نہ لیجئے گا، علی اصغر خود چلا جائے۔ اجرکم اللہ، ماتم کرو ماتم، بابا چھین کر نہ لیجئے گا، علی اصغر خود چلا جائے تو آپ لے لیجئے گا۔ حسین نے بیٹی کا پاس خاطر کیا، حسین کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا آجا علی اصغر، بابا بلا رہے بیٹا آ جاؤ۔ اب سنو گے میری طرف دیکھنا، لکھا یہ ہے کہ سغرا کی گود میں اصغر ہیں، ایک نظر بابا کو دیکھتے اور پھر سغرا سے لپٹ جاتے، پھر بابا کو دیکھتے پھر سغرا سے لپٹ جاتے، بار بار حسین بلا رہے تھے، اصغر نہیں آ رہا تھا۔ اب حسین نے ہاتھ پیچھے کیے، اس لیے کہ سغرا نے منع کیا تھا نا کہ اپنے ہاتھوں سے نہ لیجئے گا، ہاتھ پیچھے کیے، آگے بڑھے، اصغر کے کان میں کچھ کہا، اصغر کے کان میں کچھ کہا، بچہ ہمک کر حسین کی گود میں آ گیا، ہمک کر حسین کی گود میں آیا، حسین نے بچے کو سینے سے لگایا، رباب کی گود میں دیا، قافلہ جانے کو تیار ہوا۔ سغرا نے کہا بابا بتاتے تو جاؤ کہ اصغر سے کیا کہا تھا۔ حسین نے کہا یہی کہا تھا، اصغر اگر تم نہ گئے تو آتا ہوا تیر کون کھائے گا، امت کو کون بخشوائے گا۔ اجرکم اللہ، ہاں یہی کے لیے کہا تھا میرے عزیز، کربلا کی سب سے بڑی قربانی پڑھنے جا رہا ہوں، اس سے بڑی قربانی حسین کے پاس کوئی نہیں ہے، جسے اصغر کی قربانی کہا جاتا ہے تو اصغر لیکن اکبر شہید ہے، سب سے بڑا شہید ہے اصغر، اسی نے حسین کو فتح عطا فرمائی ہے کہ آؤ سب کا قصور ہو سکتا ہے، چھوٹے سے بچے کا کیا قصور ہے، ننھے سے بچے کا کیا قصور ہے۔ علی اصغر نے 6 مہینے کا سفر اپنی ماں کے ساتھ طے کیا، 6 مہینے گرمی کا سفر، اصغر علی ہے نا، علی کی طرح برداشت کرتا ہوا۔ ختم ہو گئی گفتگو میرے عزیزوں، آ گئی قربانیوں کا دن، آ گیا قربانیاں پیش کرنے کا دن آ گیا۔ حسین ایک ایک لاشا اٹھا کے لاتے رہے، کسی نے لکھا کہ جو جتنی جلدی جا رہا تھا، جتنی جلدی قربان ہو رہا تھا، اس کی پیاس اتنی ہی جلدی ختم ہو رہی ہے۔ انصار گئے، شہید ہو گئے، جا کے جام کوثر پیا، جو جتنی جلدی جا رہا تھا اس کی پیاس کا عرصہ اتنی ہی جلدی ختم ہو رہا تھا۔ سنیں گے جملہ، عالم نے لکھا اب سوچو اصغر کی پیاس کتنی طویل تھی کہ آخری شہید ہے علی اصغر، شہداء میں آخری شہید ہے علی اصغر، اور پھر حسین کی پیاس کہ حسین نے تو جنگ کی ہے اور اس کے بعد حسین کا گلا کٹا ہے، یہ ہے اصغر کی ہمت، اتنا پیاسا ہے علی اصغر۔ ختم ہو گئی گفتگو، آ گئے حسین، رخصت آخر کو آئے، آواز دی، سب کو سلام دیا، سلام کر کے میدان میں آ گیا، فاطمہ کا لال میدان میں آیا، آخری بار حجت تمام کی، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، پروردگار کا ولی ہے حسین کہ جو کربلا میں کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کوئی ہے جو میری نصرت کرے۔ کیا وقت آ گیا حسین پر، کوئی ہے جو میری نصرت کرے، کوئی ہے جو میرے استغاثے پر صدائے لبیک بلند کرے، کوئی ہے جو ہمارے حرم کو حملوں سے بچائے، کوئی ہے کہ جو میری اعانت کرے، کوئی ہے جو میرے ساتھ تعاون کرے۔ بس یہ جملے حسین نے کہے کہ راوی نے لکھا حسین کے کان میں رونے کی آواز آئی، بیویوں کے رونے کی آواز آئی، بیویوں کے گریے کی آواز آئی۔ حسین نے سب چھوڑا، ایک بار خیمہ گاہ کی طرف آئے اور کہا زینب یہ رونے کا غل کیسا ہے؟ کہا بھیا کیا بتاؤں، جب تم نے نعرہ استغاثہ بلند کیا علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا۔ دوسرا جملہ سننا، زینب نے کہا صرف گرا نہیں بلکہ گھٹنیوں چلتا ہوا خیمے کے دروازے پر آ رہا ہے جیسے نصرت کو جا رہا ہے۔ حسین رو دیے، حسین نے اصغر کو گود میں اٹھایا، کہا بچے کو پیاس لگی ہے، بچہ بہت پیاسا ہے۔ حسین ماں کو یہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ علی اصغر شہادت کے لیے جا رہا ہے، کہا
लाओ अली असगर को दे दो, शायद किसी को रहम आ जाए, शायद कोई रहम वाला हो कि जिसे अली असगर पर रहम आ जाए। माँ से गोद में लिया, हुसैन ने असगर को गोद में लिया। गोद में लेने के बाद खेमागाह के दरवाजे पर आए। एक बार नवाब ने कहा वाली कुछ देर के लिए रुक जाइए, मेरे आका कुछ देर रुक जाइए। हुसैन रुके। नवाब ने संदूक खोला, नवाब ने संदूक खोला। एक कुर्ता फातिमा ज़ुहरा ने सिया था, वो नया कुर्ता अली असगर को पहनाया। एक सफेद चादर अली असगर के जिस्म पर डाल दी। कहा मेरे वाली बाहर धूप बहुत तेज है। क्या सुन रहे हैं मेरे अजीजों, बाहर धूप बहुत तेज है, कहीं मेरा फूल मुरझा न जाए, कहीं मेरा फूल मुरझा न जाए। उलमाए मकातिल ने लिखा कि हुसैन ने दिल में कहा रबाब ये कपड़ा नहीं डाल रही, ये असगर का कफन पहना दिया, ये असगर को कफन पहना दिया। मैं चाहता हूं तुम्हें चादर ज़हरा का वास्ता है कि अगर हाथों को जहमत ना हो तो या तो सीने पे मारना या सर पे मारना। इसलिए कि रवायत अली असगर की शहादत की पढ़ूंगा और आखिरी जुमले बीबी उम्मे रबाब की नजर करूंगा। कहा ये कफन है, अली असगर को लेकर आ गए, अली असगर को लेकर आए। काफिर समझे, शकी समझे, हुसैन कुरान लेकर आ गए और कुरान का वास्ता देकर अमन तलब करेंगे। एक बार हुसैन आगे बढ़े, अली असगर को जरा सा पहलू में किया, अली असगर के चेहरे से चादर हटाई। कहा ये मेरा 6 महीने का बच्चा है, ये 3 दिन से प्यासा है, क्या चंद कतरे पानी के पिला सकते हो? तुम्हारी नहर में कोई कमी नहीं आ जाएगी। वहां से कोई जवाब ना आया। सुनना मुसलमानों, यही सबसे बड़ा जुल्म है कि वहां से कोई जवाब ना आया। सामने मुसलमान थे, किसी ने जवाब न दिया। हुसैन ने कहा अच्छा तुम ये समझ रहे हो कि अली असगर के बहाने से मैं पानी पी लूंगा? हुसैन ने चलती हुई रेत पर अली असगर को रख दिया। माता माता हुसैन ने, मैं अपने आप पर काबू पा रहा हूं, मेरा कलेजा फटा, यकीन मानो उससे अली असगर की शहादत पड़ी नहीं जाती। मैं अपने आप पर काबू पा रहा हूं, मैंने मौला से कुछ हिम्मत ली हुई है। अली असगर को चलती हुई रेत पर रखा। बच्चे ने एड़ियां रगड़ी, बच्चे ने एड़ियां रगड़ी। हुसैन ने फौरन असगर को दोबारा उठा लिया, असगर को दोबारा उठाया, असगर को सीने से लगाया। कहा असगर इनको यकीन नहीं आ रहा, इनको यकीन नहीं आ रहा, तुम हुज्जते खुदा के पोते हो, तुम खुद कलाम करो। अली असगर का चेहरा फौज अश्किया की तरफ किया। अली असगर को ऐसे लिया हुआ था कि चेहरा फौज अश्किया की तरफ था। अली असगर की पुष्ट हुसैन के सीने से लगी हुई थी। अली असगर का सीना फौज अश्किया की तरफ था। अली असगर का गला फौज अश्किया की तरफ था। एक बार 6 महीने के बच्चे ने नन्ही सी जबान बाहर निकाली। जबान ऊदी हो चुकी थी, नीली हो चुकी थी। बच्चे ने अपने होठों पर जबान को फेरा। बच्चे का जबान फेरना था कि फौज अश्किया मुंह फेर फेर कर रोने लगे। अली असगर ने रुला दिया, अली असगर ने रुला दिया, सब रोने लगे। हमारे साथ ने देखा इनकलाब आने वाला है, आवाज दी। अब जुमला सुन लेना, मातम करके जुमला सुनना। आवाज दी, कहाँ है हुरमुला, कहाँ है हुरमुला, हुरमुला को बुलाओ। हुरमुला आया, कहा इख्ता कलामुल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे। क्या कहा था? हुसैन के कलाम को कता कर दे। तो तीर का निशाना हुसैन था। हुरमुला कमान से तीर जोड़कर बैठा, उसने दोनों जानू अपने जमीन पे रखे और बैठा। लिखा ये है, जितने जाकिरीन हैं सब ने ये पढ़ा और मैंने इराक में रोजा खान से सुना कि तीर जोड़ा, तीर जोड़ा, तीर चलाया ही चाहता था कि हाथ से तीर गिर गया। 3 मरतबा हाथ से तीर गिरा। उमर साद ने कहा तू तो बड़ा माहिर निशानाबाज है, तीर क्यों छूट रहा है? कहा बिल्कुल हुसैन के पीछे एक खैमा है, जब तीर जोड़ता हूँ खैमे का पर्दा हटता है, कोई बीवी बाहर आ जाती है, कोई बीवी बाहर आ जाती है, मेरा जाविया बिगड़ जाता है और तीर गिर जाता है। उसने कहा जाविया बदल ले और तीर मार। इसने जाविया बदला, तीर को कमान से जोड़ा, सनसनाता हुआ तीर चला। तीर का निशाना, तीर का निशाना गर्दने हुसैन थी। उधर से रबाब ने आवाज दी, अली असगर बाबा से खबरदार,
रुकना, अभी रुकना, वहीं रोको, सब बैठे रहो, सब बैठे रहो, तुम्हें चादर जहरा का वास्ता, सब वहीं बैठे रहना, बैठ जाओ वहीं पर। हाँ, गिरिया करते रहो, गिरिया करते रहो। मैंने कहा था ना, बीबी उम्मे रवात पर मसाइब को तमाम करूंगा, शहजादी की खिदमत में जुमले अर्ज करूंगा। असगर, बाबा से खबरदार, बाबा को तीर न लगे। जैसे ही माँ की आवाज सुनी, असगर होम के बाबा के गर्दन को अपनी गर्दन पे रखा, आता हुआ तीर अली असगर के गले से पार हो गया। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था कि अगर तीर हुसैन के पहलू में सीने में न रुकता तो जिधर तीर जाता उधर असगर जाता, जिधर तीर जाता उधर असगर जाता। ले आए हुसैन, अली असगर को ले आए, अली असगर की कब्र बना दी गई। शाम गरीबा आ गई, सामान जल गया, सामान जल गया, खत्म हो गई तकरीर। काफिला 1 साल बाद रिहा होके वापस आ गया। बीबी उम्मे रवा पूरी जिंदगी धूप में साए में नहीं बैठी, पूरी जिंदगी धूप में बैठी रही। जब भी कोई कहता साए में बैठ जाए तो कहती थी अली असगर मेरा हुसैन धूप में है, मेरा अली असगर धूप में है। मैं अपने वाली से वादा कर चुकी हूँ कि मैं धूप में बैठूंगी, मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती, मैं अपना वादा खत्म नहीं कर सकती। 1 साल हो गया। एक बार ज़ैनुल आबिदीन बार बार कहते थे, एक बार ज़ैनुल आबिदीन आए, कहा कि अम्मा आज मैं आपको इमाम बनकर हुक्म दे रहा हूँ, साए में आ जाइए, साए में आ जाइए। कहा मुझे वादा तोड़ना पड़ेगा, मुझे अपने वाली से वादा तोड़ना पड़ेगा। कहा मैं इमाम की हैसियत से हुक्म दे रहा हूँ, साए में आ जाइए। बीबी धूप में बैठी हुई थी, उम्मे रबाब से खड़े नहीं हुआ गया, उठा नहीं गया। एक तरफ से ज़ैनुल आबिदीन ने सहारा दिया, एक तरफ से ज़ैनब ने सहारा दिया। अभी एक पांव साए में आया था कि उम्मे रबाब की गर्दन ढलक गई, उम्मे रबाब की गर्दन ढलक गई। ज़ैनब ने नब्ज़ देखी, आवाज दी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब जब उम्मे रबाब का जनाजा तैयार हुआ तो पहलू से एक गठरी निकली जिसमें अली असगर के चले हुए झूले की लकड़ियां। पैर में चाहिए तो पैर दिया, पैर आजा असगर मेरा लाल असगर, 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 आजा असगर मेरा लाल असगर। वो पाता पानिया मामा, आजा असगर मेरा लाल असगर, आजा असगर पाता पानिया मामा, मेरा लाल जिना नच के टुर गया। आजा असगर
जगह साइड से छाड़ दो यार, अगली साइड छोड़ दो साइड जो तो तीर लगा गले अली असगर जब तीर लगा जब तीर लगा गले अली असगर सगल थाम दोबारा से चढ़ गयो रास्ता दे रास्ता इधर खब्बे बने वो खब्बे बने फरमान है।